لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا اور آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے۔ آج کی پریس کانفرنس خواتین و حضرات، اس وقت ہمارا 4 بجے گجر خان میں راجہ جبار صاحب اور راجہ شاکر صاحب ہمارے میزبان تھے، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا دفتر کھلنا تھا، لوگوں کو مقامی طور پہ بلانا تھا۔ ایک چھوٹے شہر میں ایک چھوٹا پروگرام جو ہوتا ہے چار دیواری کے اندر، جلسہ بھی بہت بڑا کوئی جلسہ نہیں تھا، نارمل ایک آپ کا دیہاتی علاقے میں جو پروگرام ہوتا ہے وہ تھا۔ اور مسلم لیگ نون کی فیشسٹ حکومت، ان کو یہ بھی ہضم نہیں ہوا کہ اتنا خوف ہے ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ صبح سے پولیس کی گاڑیاں وہاں پہ گئی تھی، انہوں نے راجہ جبار صاحب اور راجہ شاکر صاحب کے گھر میں توڑ پھوڑ شروع کی، گاڑیاں لائے، کرسیاں، شامیانے، سب کچھ اٹھا کے لے گئے، کھانا جو پڑا ہوا تھا وہ بھی لے گئے۔ یہاں پہ میرے بائیں طرف ہمارے قومی اسمبلی کے امیدوار کینڈیڈیٹ جناب راجہ عارف عزیز بھٹی صاحب موجود ہیں، انہوں نے وہاں پہ ہونا تھا۔ میرے ساتھ یہاں پہ میرے بائیں طرف پولیس نے اریسٹ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے لے گئے، اور رستہ دونوں طرف 5 کلومیٹر اس وینیو کے اس جگہ پہ جہاں پہ یہ پروگرام ہونا تھا، وہاں پہ انہوں نے ناکے لگا کے انہوں نے رستے بند کر دیے۔ سو یہ پولیس گردی کے یہاں پہ آپ کو ہم لوگ شواہد پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، جس کو ہم لوگ کنڈیم کر رہے ہیں۔ اور آر پی او نے بتایا کہ جی ہمیں حکم ایجنسیوں کی طرف سے ہے کہ کسی صورت یہ پروگرام نہیں ہوگا۔ جب خفیہ ایجنسی ملوث ہو جاتی ہیں ججز کے ٹیلی فون ٹیپنگ میں، خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار ملوث ہو جاتے ہیں ضبط و کوب کرنے میں، ججز کے اہل خانہ کو ان کے گھروں میں کریکرز پھاڑنا، ان کو ڈرانا دھمکانا، تو خواتین و حضرات اس ملک میں پھر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، وہاں پہ پھر جنگل راج ہوتا ہے، اور جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ہم لوگ بات کر رہے ہیں، تو ایک جماعت اسلامی کا ایک جلسہ ہو رہا ہے ڈی چوک میں، وہاں پہ بھی اس وقت لاٹھی چارج جاری ہے، اور خواتین کو اور مردوں کو وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کی بھی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، کل 9 مئی کا دن تھا، کل پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ریلیز اور جلسے تھے۔ پنجاب میں جو دہشت گردی میں کہتا ہوں پنجاب پولیس نے برپا کی، یہاں پہ یہ نئی پنجوتا صاحب موجود ہیں، یہاں پہ شعیب شاہین صاحب موجود ہیں، ہمارے اپنے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کو اسلام آباد پولیس نے اریسٹ کرنے کی کوشش کی، وہ تو عوام نے ان کو بچایا، ان کے گھروں کے اندر گئے، لوگوں کو اٹھایا، کینڈیڈیٹس کو زد و کوب کیا، پولیس گردی ہوئی، جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جو فاشسٹ سٹیٹ ہے مسلم لیگ نون کی، چاہے وہ مرکزی حکومت میں ہو، چاہے وہ صوبے میں ہو، چاہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہو، چاہے وہ مریم نواز کی حکومت ہو، یہ دونوں حکومتیں خواتین و حضرات قوم 47 کی بیساکھیوں پہ بنی ہوئی ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا چرایا ہوا مینڈیٹ ان کے سامنے صرف ایک ہی طرح کا کار ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، اور وہ ہے عوام کو زد و کوب کرنا، ہراساں کرنا دہشت گردی سے اور خوف سے۔ اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ بھی صرف کافی نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں خواتین و حضرات کہ 9 مئی وہ دن تھا جس دن پاکستان تحریک انصاف کے 15 لوگوں کو شہید کیا گیا، اور میں ان کے نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مرزا نادر شہزاد، بلال شنواری، سیف اللہ، محمد راشد، عبداللہ وزیر، زاہد اللہ، رضوان احمد، جاوید اکاخیل، سکندر، ابرار احمد، عمر عزیز، عبد القادر، ابراہیم، جاوید گل،
اور ذاکر، یہ 15 شہید ہمارے نوجوان وہ ہیں جن کے اوپر سیکیورٹی فورسز نے گولیاں برسائیں. دوسری طرف کوئی شخص زخمی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. اور یہاں پہ یہ ساتھی ہمارے شہید ہوئے. سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا گیا، اور صرف زخمی نہیں کیا گیا، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ آپ نے FIR درج کرنے کی کوشش بھی کی تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. اور ان شہداء کو بھی، ان کے لواحقین کو ڈرایا دھمکایا گیا. خواتین و حضرات، یہ ایک فیشسٹ اسٹیٹ کی علامت ہوتی ہے. جس وقت ایک فیشسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے وہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی. جس ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوتا وہاں پہ سرمایہ کاری ہو ہی نہیں سکتی. جہاں پہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی وہاں پہ بے روزگاری ہوتی ہے. جہاں پہ بے روزگاری ہوتی ہے وہاں پہ پھر امن و امان کا فقدان ہوتا ہے. وہاں پہ ہوپ یعنی کہ امید کی کرن ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ میں اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کل بھی میں نے ملاقات کی، اور میرے ساتھ فصل صاحب بھی موجود تھے، اور ان کا ایک ہی پیغام تھا سارے لوگوں کے لیے کہ آپ نے پرامید رہنا ہے. ہماری یہ جستجو جاری رہے گی. پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کے ہم سب سپاہی جو موجود ہیں، ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہماری جنگ جاری رہے گی، آخری لمحے تک جاری رہے گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے فتح حق اور سچ کی ہوگی. یہ جو قوتیں پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، یہ فیشسٹ حکومتیں جو لگی ہوئی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ دیر نہیں چل سکتی، کیونکہ عوام نے اپنی آواز جو ہے وہ 8 فروری کو انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے سنا دی تھی پوری دنیا کو. بہت شکریہ جناب رؤوف حسن صاحب کو. ووٹ جناب. مہربانی سیکرٹری جنرل صاحب، میری ذرا ڈیٹیل پریس کانفرنس ہے اور میری ایک کمٹمنٹ آ گئی ہے جو 6 بجے میں نے پوری میٹ کرنی ہے. ٹھیک، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل تکلیف دوں گا. آج آپ سیکرٹری جنرل صاحب سے جو آپ بات سوالات وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں. بڑا اچھا سوال ہے میرے بھائی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے، ہم نے کہاں پہ پیچھے جانا. مطلب ایک جگہ پہ آپ ایک دفتر کا افتتاح جب چادر اور چاردیواری کے اندر آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں. کھانے کا اہتمام ہوا وہ اٹھا کے پولیس لے جائیں اور خود اس کو چوری سے، وہ پھر آپ ان کے لیے تو حرام کا کھانا ہو گیا نا، وہ تو انہوں نے ہڑپ کر گئے. اچھا، اس کے بعد پھر توڑ پھوڑ کرنی، پولیس گردی کرنی، ہمارے ساتھیوں کو زد و کوب کرنا. یہ ملک تیمور صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ادھر ان کے اوپر دہشت گردی کرنی. آپ شعیب شاہین صاحب کے اوپر، ہمارے بیرسٹر غور صاحب کے اوپر آپ نے خود بتایا. ابھی یہاں پہ جماعت اسلامی کے اوپر ہو رہی ہے. ہر جگہ جب آپ چلے جائیں تو پھر وہ ذمہ داری کس کی؟ یا تو پنجاب پولیس میں، پھر وہاں پہ دہراؤں گا کہ گجرات میں جس وقت ہم لوگ موجود تھے اور بیرسٹر غور صاحب اور میں، اور وہاں پہ RO کے آفس سے 400 گز دور انہوں نے رستے روکے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے. اور بھائی کون سے اوپر سے آرڈر ہے، ہمیں بتا دیں. آئین اور آپ کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا سیکشن 92 ہے، اور یہ الیکشن ایکٹ 2017 اس پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ RO جب اپنا رزلٹ کمپائل کرتا ہے تو اس پہ باقاعدہ کینڈیڈیٹ کو، اس کے الیکشن ایجنٹ کو، اس کے آتھرائز ریپرزینٹیو کو موجود ہونا پڑتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ نہیں کر سکتے. جب آپ کے میڈیا کے ساتھیوں کو وہاں پہ اٹھا کے چاروں کو اریسٹ کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا، اور ہم نے پوچھا کہ یہ پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے، انہوں نے کہا جی یہ خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے پنجاب پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے. تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ مطلب جب ججز کہتے ہیں کہ خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں اور انہوں نے نام لکھ کے دیا، نہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو تحریری طور پہ ججز نے لکھا ہوا ہے. آپ جا کے اللہ بھلا کرے ROs کا خط دیکھیں، آپ کا وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی ISI کے ایجنٹ نے ہمیں زد و کوب کیا. تو پھر پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ تو لہٰذا اس طرح کا ماحول یا ملک میں آپ نے سرمایہ کاری یا خوشحالی لانی ہے تو یہ ماحول ختم کریں اور جمہوری عمل پہ آئیں. اور آج کورٹ کمیٹی نے اس حوالے سے کوئی
آپ بیٹھے سارے جو بھی لوگ ملتے ہیں، اور کیا آئندہ کے لیے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے واضح میسج کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ جی کہ کل میں نے ہونا تھا اپنے مقامی اپنے آبائی علاقے ہری پور میں. مجھے رات کو میسج آ گیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو جیل حکام کی لسٹ ہوتی ہے اس میں نام شامل ہوا تھا, اور رؤوف حسن صاحب اور میں وہاں پہ گئے. تو پہلا کام وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ یہ نوٹ کریں میرے احکامات, اور انہوں نے ڈائریکٹلی بتایا کہ آپ نے شیر افضل مروت صاحب کو, جن کی پہلے خدمات رہی ہیں پارٹی کے لیے, اور پر ان کی جو انڈسپلن یا ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی اس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے بات کی. دو قسم کے پارٹی ڈسپلن اینڈ میری ذاتی خان صاحب کی ڈائریکشن دونوں چیزوں کی وائلیشنز کے حوالے سے خان صاحب نے ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی سے ڈی نوٹیفائی کریں اور کور کمیٹی سے ڈی نوٹیفائی کریں, جو کہ کل ہو گیا تھا. شو کاز نوٹس بھی آج جاری ہو جائے گا, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی آگے ڈسپلنری ایکشن کا. کور کمیٹی کے اجلاس میں تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا, کیونکہ گجر خان کا انسیڈنٹ جو تھا اس کو ہم لوگ ہینڈل کر رہے تھے, تو لہٰذا ابھی کور کمیٹی کا اعلامیہ بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ سن لیں گے. اچھا سر یہ بتا دیجیے, ایک تو ظاہر آپ نے بتایا کہ پنجاب سندھ اور اسلام آباد میں جس کا چل رہا مجموعی طور پر گرفتاری کی گنتی ہے, زخمی لوگ کتنے ہوئے زیادہ, ہم نے دیکھا کہ برداشت چارج بھی ہوا. شعیب شاہین صاحب بتا دیجیے, ایک اور گفٹ آپ کو ملا ہے کچھ دن پہلے ایف آئی آر ہو گئی ہے دوبارہ سے, اور پولیس کا یہ موقف ہے ایف آئی آر میں کہ ڈنڈے برسائے ہیں آپ لوگوں نے پولیس سے نکالا. میں اس میں بات کروں گا جی, جہاں تک اس وقت تک مجموعی طور پہ ایف آئی آرز جو ہوئی ہیں اس وقت وہ کمپائل ہو رہے ہیں. ہمارے پاس رپورٹس جو ہیں وہ کل یا پرسوں تک پوری آ جائیں گی, کیونکہ منتشر علاقوں سے ساری رپورٹس آ رہی ہیں, تو وہ ہم لوگ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. جی ایک منٹ میں اس کے سوال میں بات کر لوں. اس کے علاوہ جس ایف آئی آر میں شعیب شاہین صاحب کو, مجھے, بیرسٹر غور صاحب کو اور ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب کو جس میں ضمانت ہوئی ہے, عامر مغل صاحب کو بھی ضمانت ہوئی ہے, اس پہ ہم لوگ شعیب شاہین صاحب کے گھر سے لے کے آخر تک ہم نے ریلی نکالی, کسی قسم کا کوئی پتہ بھی نہیں ہلا, پرامن ریلی, نہ کسی کو دھکا مارا گیا. یہ اسی طرح ہی ہے, کل میں ایک میڈیا کے چینل پہ بھی بیٹھا ہوا تھا کہ میرے اوپر موٹر سائیکل چوری کا بھی ہے. میں نے وہ موٹر سائیکل 25,000 روپے کی فیصل آباد سے چرائی, ساتھ ایکس رے مشین چوری کی بھی ایف آئی آر ہے. جی آپ تسلیم کر رہے ہیں؟ ابھی نہیں, سنتے جائیں. میں نے 25,000 کی موٹر سائیکل, الزام جو ہے 25,000 روپے کی موٹر سائیکل اس چوری کی, اس کے اوپر ایکس رے مشین چوری کر کے وہ لاد کے رستے میں 5-6 قتل کرتے ہوئے, اور آپ کا اللہ بھلا کرے بم بلاسٹ کرتے ہوئے, پھر 4-5 لوگوں کو اغوا کرتے ہوئے, جن کو اسی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ڈبل سواری کرتا ہوا میں جناب فیصل آباد سے لاہور سے اپنا میاں والی سے سرگودا سے گجرات سے گجرانوالہ سے میں جناب ٹیکسلا سے پھر جناب والا پنڈی میں نے 16 وارداتیں مزید کی. ادھر سے اڑتا ہوا میں ہری پور گیا, وہاں سے کرتا ہوا جناب والا مجھے بتا دیں یہ کشتی تھی یا یہ موٹر سائیکل تھا. اور مزے کی بات یہ اسی وقت ایک ٹائم بھی اور